پڑھے، ٹھیک ہے؟ تمام بہنیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گی، اول تا آخر بیان سنوں گی، جو بھی سنا ہے سیکھا ہے آگے تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ جی، صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الغافر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، And your Lord says, call upon me, I will respond to you. اور تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ فرما رہا ہے، دونوں جہانوں کا مالک فرما رہا ہے، پورے کائنات کا بادشاہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے نیچے سے پکارو تو صحیح، میں تمہیں جواب نہ دوں گا تو کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم تمام اسلامی بہنوں کو چنا ہے تاکہ اس محفل کا ہم تمام اسلامی بہنیں حصہ بن سکیں، ہے نا، ہم اس محفل میں بیٹھ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس محفل کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھا جو اللہ کی باتیں کرتے ہو، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھا۔ الحمدللہ کہ اللہ دیکھیں کتنی ساری اسلامی بہنیں ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں آ پاتی ہے نا، کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ ریزن کی وجہ سے، مگر آپ تمام بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، آپ تمام بہنوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ڈالی۔ دیکھیں یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ آپ تمام اس محفل میں شامل ہو، تبھی آپ تمام اسلامی بہنیں اس محفل میں شامل ہو سکی ہے نا۔ الحمدللہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محفل کا حصہ بنایا، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی نبی کی باتیں کرتے ہیں، جو کوئی اچھی بات سیکھ کر دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کیا، تو اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے نا پیاری اسلامی بہنوں۔ ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہو کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، ہمارے رزق میں برکت آئے، تمام چیزوں میں اضافہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوکھے میں، گلے میں، اچھے میں، برے وقت میں، تمام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر 100 روپے ملے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ اگر 1000 بھی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ جتنا آپ اپنی زبان پر الحمدللہ رکھیں گی نا، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازیں گے، اتنا زیادہ نوازیں گے۔ اور جب کم آ جائے نا تو اللہ سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور جب زیادہ آ جائے نا تو اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے تکبر سے بچانا۔ اللہ سے کہنا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والے سے سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ تکبر جس انسان میں تکبر ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کیا نصیحت دی تھی کہ بیٹے کبھی اکڑ کے نہ چلنا۔ تو ہمیں بھی ہمارے نبیوں کی نصیحتوں پہ چلنا ہے، ہمیں بھی ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ انہوں نے جو دین دیا ہے، انہوں نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرنا ہے، یعنی ان کے حقوق کو یعنی ہمارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے نا کہ یہ چیزیں مت کرو، تو وہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے نا کہ یہ چیزیں بالکل کرو، تو وہ چیزیں ہمیں لازمی کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ کس لیے، وہ کس لیے، فلانا کس لیے، ڈھمکانا کس لیے، نہیں پیاری بہنوں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہے ہم وہ کثرت سے کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا پیاری بہنوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، چلے تمام بہنیں اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کر لیں، دل میں سے تمام چیزیں نکال لیں، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ تمام چیزوں کو دل میں سے نکال لیجئے، اور دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے۔
بس خالص اللہ کی رضا کے لیے شامل ہونے کی کوشش کریے. بس اپنے دل میں یہ ڈالیے کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں. اپنے دلوں میں سے تمام خیالات کو نکال لیجیے کہ وہاں پر کوکر میں کیا پک رہا ہے, کیا نہیں پک رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام خیالات کو اپنے دماغ سے نکال لیجیے اور گیس کو آف کر دیجیے. ٹھیک ہے, اگر کسی کا گیس چالو ہو تو وہ آف کر کے آ جائیے. ٹھیک ہے, پکانا کر رہے ہو تو آف کر دیجیے, ورنہ ایسا نہ ہو جل جائے. فاطمہ آپی نے کہا ہے تو ہم اب دیکھیں گے ہی نہیں, پھر گھر کے لوگ ہمیں ہی کلّا کریں گے. چلے ٹھیک ہے پیاری اسلامی بہنوں, اب ہم ہمارے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. پیاری اسلامی بہنوں, ہم نہیں جانتے ہمارے کون سے اعمال سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور ہمارے کون سے چھوٹے سے اعمال سے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. ہم نہیں جانتے, نہ ہی آپ جانتی ہیں نہ ہی ہم جانتے ہیں. ہم تمام بہنیں بالکل بھی نہیں جانتی کہ کون سے ہماری چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں جنت کا حقدار بنا دے. جنت میں بنا پوچھ تاچھ کرے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج دے. ہم نہیں جانتے, ہے نا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, ہر وقت چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے چاہیے. ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہنا چاہیے. کہ کچھ بھی, اگر لکڑی بھی اٹھا لی تو بس اللہ کی رضا کے لیے, کہ کہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو کہیں وہ خوش نہ ہو جائے اور مجھے جنت میں بھیج دے گا. ٹھیک ہے, ایک لکڑی اٹھانے سے اللہ پاک جنت میں بھیج دیں گے. پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس لیے آپ ہر وقت چھوٹے چھوٹے اعمالوں کو کرتے رہیے. ہر وقت ہم نہیں جانتے کون سے ایسے اعمال سے اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں نعمتیں عطا کر دیں گے. پیاری اسلامی بہنوں, یہ جو بات ہے نا, اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہم آپ کو بیان کرنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے. کہ ایک شخص تھا, ٹھیک ہے, وہ بڑا گناہ گار تھا, اتنا گناہ گار تھا, اتنا خطا کار تھا کہ لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا, ڈکلیئر کر دیا تھا, جج کر دیا تھا کہ تو بڑا گناہ گار ہے. ٹھیک ہے, تو بڑا خطا کار ہے, اب تیری کوئی مغفرت نہیں, تیرے گناہوں کو کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنا گناہ گار تھا, وہ شخص اتنا گناہ گار تھا, مطلب بہت گناہ کیا کرتا تھا. اس کے اعمالوں میں ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ وہ نیکی کرتا تھا, ایسا کوئی عمل نہیں تھا اس کے اعمالوں میں. ٹھیک ہے, مگر ایک دن وہ اس کی آنکھ کھلی, فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اس شخص کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ نمازی جا رہے ہیں اور یہاں پر لکڑی پڑی ہے, یہ ان نمازیوں کو تکلیف پہنچائیں گی. تو اس شخص نے کیا کیا, وہ لکڑی کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا تاکہ نمازیوں کو پرابلم نہ ہو, تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. پھر محشر میں جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ سے اس نے پوچھا کہ اے میرے رب, میرے تو کوئی ایسے اعمال نہیں تھے کہ جس کے سبب تو مجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے جنت میں بھیج دو. تو اس شخص نے تعجب سے پوچھا کہ اے میرے اللہ, میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس سے تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے, بلکہ لوگوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میں تو جہنمی ہوں, میں تو گناہ گار ہوں, میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میں تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, میں تو عبادت بھی نہیں کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ کون سا عمل تھا کہ تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا, لیکن ان لوگوں کو تکلیف پہنچیں گی وہ لکڑی ہٹا کر تو نے سائیڈ میں رکھی, وہ عمل مجھے تیرا بڑا پسند آیا. پیاری اسلامی بہنوں, یہ بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باقی دوسرے کام کرتے رہے اور نمازوں کو چھوڑ دیں, بالکل بھی نہیں. یہ بولنے کا مقصد یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہنے چاہیے, ہمیں دوسروں کی مدد کرتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے نا, اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. جو انسان دوسروں کی مدد نہیں کرتا نا, تو اللہ پاک بھی اس کی مدد نہیں فرماتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جا, تو نے میری مخلوق کی مدد نہیں کی تو میں تیری کیسے مدد کروں. ہم کیسے اللہ سے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, ہے نا. ہم اتنے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہم اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے نا کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے. اور کوئی فلاں شخص ہمیں کچھ کہہ کے چلا جائے تو ہم اسے زندگی بھر معاف نہیں کرتے ہیں. ہم بلکہ غصے میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم محشر میں بھی میرے پاس آئیں گا تو میں تب بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. کبھی کبھار ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, ہم دہرا دیتے ہیں, ایسے نہیں کہنے چاہیے. تو ہم
تو پھر ہم کیسے اللہ سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے بندوں کو ہم معاف نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں کیسے معاف کریں گا؟ بے شک اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں بھی تم پر رحم کروں گا، تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ تو جیسے ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے نا اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اسی طرح اپنے جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، برا کیا ہو، آپ کو کچھ کہہ دیا ہو غلطی سے، ٹھیک ہے، غلطی الگ ہوتی ہے لیکن معاف کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر جھکنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو تم محشر میں مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر تمہاری عزت گھٹ رہی ہے تو تم مجھ سے لے لینا محشر میں، اور ہم یہاں ہیں کہ اکڑ کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچے میری پیاری بہنوں، ہمیں دو لوگ سلام کر دیتے ہیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمیں دو لوگ اچھی اچھی باتیں کہہ دیتے ہیں، ہماری تعریفیں کر دیتے ہیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں، ارے میرے سوا تو ہے ہی کون دنیا میں، ارے میں ہی ہوں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار میری پیاری بہنوں، اکڑ کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا۔ ہمارے تمام کتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہو، اور اگر ہم ذرہ برابر، رتی برابر بھی اگر ہم تکبر کر لیں نا تو اللہ ہمارے تمام اعمالوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنے اللہ پاک غفور و رحیم ہے نا، اتنے ہی اللہ پاک جلالی بھی بہت ہے، اور جتنا اللہ پاک کا جلال ہے نا اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ، اس سے 100 کروڑوں گنا زیادہ اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ تمام بہنیں ہماری اس باتوں کو سمجھ رہی ہیں نا کہ ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا اپنی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے پیاری اسلامی بہنوں۔ ایک سیکنڈ رکھیں گا تمام بہنیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تکبر نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو اگر کبھی کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو انہیں معاف کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں جلد سے جلد معاف کر دے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ابیرہ کبیرہ صغیرہ گناہ و خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے بندوں پر بھی رحم فرمانا ہے۔ میری عزیزوں، میری پیاری بہنوں، دیکھیں ایک چھوٹا سا نا ٹیسٹ لیتے ہیں آپ تمام بہنوں کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو مائک آن نہیں کرنا ہے، آپ کو ہمیں کوئی جواب نہیں دینا ہے، آپ کو اپنے صرف دل کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ کو جواب دیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ جواب دیجئے گا کہ الحمدللہ جتنی بھی تمام اسلامی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں وہ تمام الحمدللہ سے نمازی ہے نا، 5 وقت کی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ چلے کسی سے فجر کی قضا ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ نمازی تو ہے نا، 4 وقت کی تو نماز پڑھتی ہے نا، تو نمازی ہے نا، الحمدللہ تمام اسلامی بہنیں نمازی ہے۔ تو تمام بہنیں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اور کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ تمام نمازی ہیں نا، تو اپنے دل کو جواب دیجئے، اپنے آپ کو جواب دیجئے، اور سچی دینا، جھوٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بابا سے محبت میں بات کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بابا سے 2 منٹ بیٹھ کر کبھی انہیں ہنسایا ہے، یا ان کی تھکاوٹ کو دور کر کے ان سے بات کی ہے کہ بابا آپ بڑے پیارے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے؟ کیا کبھی ایسا کہا ہے آپ کے بابا کو آپ نے؟ بے شک آپ نے دعا ضرور کی ہوں گی، پیچھے سے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے نا، مگر کیا آپ نے اپنے بابا کو کبھی کہا ہے سامنے بیٹھ کر؟ کیا آپ نے اپنے بابا سے کبھی 2 منٹ اچھے سے بات کی ہے؟ اور یہی سوال اپنے بھائیوں سے بھی جا کے پوچھیں گا کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے بابا کو جا کے گلے ملے ہیں، جھپی لگائی ہے کہ بابا آپ کا شکر ادا ہم کتنا بھی کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، جو اسلامی بہنیں بابا کہتی ہو وہ بابا کہے، ڈیڈی کہتی ہو وہ ڈیڈی کہے، ابو کہتی ہو ابو کہے، ٹھیک ہے۔
اب اگر کوئی ہم انگلش والا ورڈ لے لیتے تو تمام بہنیں سوچتی بڑی ہی ماڈرن ہے فاطمہ باجی تو، ہے نا؟ تو اس لیے کبھی ہم نے کیا ہے ایسا؟ جس باپ نے، جس والد نے ہمیں سکے پہ سلایا ہو اور وہ خود گلے پہ سویا ہو، کیا کبھی اس کا شکر ادا کیا ہم نے؟ کیا کبھی اس کے لیے، اس والد کے لیے ایسا کچھ کیا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہو کہ سبحان اللہ میری بیٹی؟ بے شک وہ کہتے ہیں، مگر کبھی کیا آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے اپنے بابا کے لیے، خاص کر کے اپنے بابا کے لیے؟ اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ نے اپنی ممی کے پاس جا کے کبھی بیٹھ کے ان کے پیر دبائے ہیں اور کہا ہے کہ امی آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے؟ پوچھئے تمام بہنیں اپنے دل سے، پوچھئے، آج سوالات کا دن ہے، پوچھئے اپنے دل سے، پوچھئے کیا آپ نے کبھی اپنے ممی کے پیر دبائے ہیں اور کہے ہیں کہ امی آپ کا جزائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے لیے کتنا کچھ نہیں کیا، آپ نے کتنی مشکلیں جھیلی ہے ہمارے لیے، کتنی باتیں سنی ہوں گی آپ کی امی نے آپ کے لیے، لیکن پھر بھی آپ کی امی نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا؟ کیا کبھی کچھ ایسی چیز کی ہے آپ نے اپنی امی کے لیے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہو، ان کی تھکان دور ہو گئی ہو؟ ہم نمازی ہیں نا؟ ہاں پیاری بہنوں، ہم نمازی ہیں نا؟ ہم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ۔ بتائے، سوال کرے اپنے سے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کا ہم زندگی بھر بھی شکر ادا کر دے تو ان کا شکر ادا نہیں مکمل ہوگا، ان کے احسانات ہم پر سے ختم نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھئے جا کے جن کے پاس والدین نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جا کے میری پیاری بہنوں جن کے والدین گزر چکے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ والدین ہوتے ہیں تو ہم انہیں جھڑ کرتے ہیں، ہم انہیں کلا کرتے ہیں، ہم انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کاش میری والدہ آج میرے ساتھ ہوتی، کاش میرے والد آج میرے ساتھ ہوتے، میں تو یہ کرتی، میں تو وہ کرتی۔ آپ تمام کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمتیں، یہ بازاروں میں نہیں ملتی، کچھ نعمتیں بازاروں میں نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس کا شکر ادا کرے، اپنے والدین کا شکر ادا کرے کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، وہ خود گلے پر رہے اور آپ کو سکھے پہ رکھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پوری جان لگا دیتا ہے، بھلے اس کے پاس کپڑے، بھلے وہ چپل نہیں بدلتا کبھی زندگی میں، وہ اپنے کپڑے نہیں بدلتا، وہ اپنے کپڑے کی جوڑ نہیں بدلتا کبھی نیا ڈریس نہیں لیں گا، لیکن عید پر آپ کو ڈریس ضرور لا کے دیں گا۔ کبھی وہ اپنے لیے چپل نہیں خریدیں گا، لیکن آپ کے لیے برابر نئی سینڈل لا کے دیں گے۔ دیتے ہیں نا پیاری بہنوں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے والدین کی، ان کا جا کے شکر ادا کرے، ان کے پاس 2 منٹ بیٹھے۔ یہ اپنے بھائیوں سے بھی کہیے گا جو میرڈ ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے، کیا اپنے امی کے پاس جا کے کبھی وہ بیٹھے ہیں، یا صرف روم میں چلے جاتے ہیں اپنی وائف کے پاس؟ جس ماں نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، اس نے اتنی تکلیفیں سہی، اور کچھ دنوں میں بیوی آ جانے کے بعد اس ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ماں کو تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ایسا کرو؟ اللہ نے جس طرح ہمیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جوڑا ہمارا بنا دیا ہے، تو اللہ نے کہیں یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ اپنی ماں کو اٹھا کے پھینک دو، اپنی ماں سے بات ہی مت کرو، شادی ہونے کے بعد بدل جاؤ۔ اپنی بھائیوں سے بھی سوال کریے گا، اپنی بہنوں سے بھی سوال کریے گا، جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہے گھروں میں اپنے چھوٹے بھائی ہوں گے، ان سے بھی سوال کریے گا، کیا آپ کبھی اپنے بھائی کو جھپی دیے ہے؟ کیا آپ نے اپنے والد کو کبھی جھپی دی ہے؟ نہیں، یہ چیزیں ہیں۔
پیاری بہنوں، جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں نا تو ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو. یہ بڑی نعمت ہے، ان کا شکر ادا کرے. اگر زندگی بھر بھی ان کا ہم شکر ادا کریں نا تو ان کا شکر ادا نہیں ہوگا. ان کے احسانات ہم پر سے نہیں اتریں گے. ہم ان کے لیے کتنی بھی، اگر پوری زندگی بھر بھی ان کی ہم خدمت کر لینا تو ان کے جو احسانات ہم پر ہے وہ کبھی نہیں اتر سکتے. اور جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو سراخوں پہ رکھا، اپنی بیٹی کو پلکوں پہ رکھا، آج وہ نوجوان بیٹی کسی نامحرم سے محبت کر لیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے ہم نے جب میسج ڈالا تھا، دیکھیں ہم کسی کو جج نہیں کر رہے پیاری اسلامی بہنوں. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو ہم آپ تمام سے معافی چاہیں گے. ہمارا کسی کو دل دکھانے کا بالکل مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو لے کے بیٹھے ہو تو اللہ پاک آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم کسی کا دل دکھانے والے ہم کوئی ہوتے نہیں، اور کسی کو جج کرنے والے ہم کوئی ہوتے نہیں، ٹھیک ہے. بس ایک نارمل سی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یقیناً میں پتہ چلے کہ ماں باپ کیا ہے. آج ہماری نوجوان بیٹیاں اسکول کالجز میں نامحرم سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، نامحرم سے چیٹنگ پر باتیں ہونے لگ جاتی ہے، نامحرم سے گپ شپ ہونے لگ رہی ہے، باتیں ہونے لگ رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں. ہمیں ذرہ بھی خیال نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ نے جنہوں نے ہمیں سراخوں پہ رکھا، ان کی عزت کا ایک بار بھی خیال نہیں آتا ہمیں. کیوں میری بہنوں، کیوں؟ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ تمام کو مل جائیں گی تو ضرور فارورڈ کریے گا تاکہ دوسری اسلامی بہنوں کی بھی اصلاح ہو سکے. جیسے آپ تمام جانتی ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. 2020 سے لے کے 2024 میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے، اور اس سال 23 اور 24 میں تو کیا کچھ نہیں ہوا ہے ہم بتا بھی نہیں سکتے. اس لیے اپنی بہنوں کو دین کی دعوت دو. اگر چھوٹے بچے بھی ہوں گے نا، چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی 7 سال کی، 8 سال کی، انہیں بھی محفلوں میں بٹھاؤ، انہیں بھی اس سیشنوں میں شامل کراؤ تاکہ ان کا، دیکھیں ہمیں نصیحت کس طرح کرنی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. ہمیں نصیحت ایسی کرنی ہے کہ اسے دین سے محبت ہو جائے، ایسی نصیحت کرنی ہے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بٹھاؤ، محفلوں میں بٹھاؤ تاکہ ان کا دین کی طرف دل آئے، انہیں دین سے محبت ہو. آپ کچھ نہیں کہنا، آپ کو کچھ نہیں کہنا، بس آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھاؤ اور دین کی محبت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہے اصل محبت، کیا ہے والدین کی محبت. آج کل یہ نامحرم تمہیں کچھ نہیں دیں گے پیاری بہنوں. یہ نامحرم صرف ایک کچھ وقت کا، یوں کہا جائے کہ مطلب یہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، اٹریکشن، اور کچھ وقت کی لذت ہے، صرف کچھ وقت کی. نامحرم سے تمہیں نقصان ہی ملے گا، کچھ نہیں ملنے والا پیاری بہنوں. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اگر ہم اس چیز سے باہر آ جاتے ہیں نا، ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ کیا ہے والدین کی محبت اور کیا ہے نامحرم کی محبت. اگر اس سے کہیں نا فلاں شخص سے کہ تم اس سے شادی کر لے تو وہ کیا کہیں گا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں میری تو ابھی بہن ہے، میرا تو ابھی بھائی ہے، ابھی میں شادی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں، میں یہ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں. اللہ کے بندے، تو باتیں کرنے کے لیے ریڈی ہے لیکن اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. اس سے گپ شپ لڑانے کے لیے ریڈی ہے مگر اس سے شادی نکاح کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ ان لڑکیوں سے ٹائم پاس کر رہا ہے جو آج گمراہ ہو چکی ہے. وہ نہیں جانتی کہ وہ کتنے بڑے دلدل میں پھنس چکی ہے. اللہ پاک تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک تمام کے دلوں میں بے شمار دین کی محبت عطا فرمائے. بے شک ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو جوانی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہی گناہ کی ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ مجھے جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. اللہ نے کیوں فرمایا نہیں کہ بڑھاپے کی مجھے عبادت پسند ہے، یا بچوں کی بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، مگر جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے.
کہ جو شخص جوانی میں باوضو ہو کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تو اللہ مسکرا کے کہتا ہے، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، سبحان اللہ، کہ میرا بندہ جوانی میں میری عبادت کر رہا ہے۔ تو یہی عمر ہوتی ہے گناہوں کی، خوب گناہ ہوتے ہیں اس عمر میں پیاری بہنوں، ہم جانتے ہیں نفس کا شکار ہوتے ہیں، اور شیطان تھوڑا زیادہ ہی ہے نا، وہ بولتے ہیں نا ڈیڑھ شائنہ، تھوڑا زیادہ ہی ہمارے ساتھ نفس پر وار کرتا ہے، نفس کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گئی ہے غلطی، ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب سوچو، اگر آپ تک یہ بات پہنچی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام بہنیں، آپ تمام میں سے کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان اسلامی بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو ان میں پھنس چکی ہے، اس دلدل میں پھنس چکی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بات ان تک پہنچانی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو برا نہیں بننا، یہ بات ان تک پہنچانی ہے کہ یہ کتنا بڑا دلدل ہے۔ اگر ہم بات کرنے بیٹھ جائیں نا تو پورا 1 گھنٹہ اسی پر چل جائے گا، تو اس لیے ہم زیادہ اس پر بات نہیں کریں گے، مگر ایک اسلامی بہن کا سوال تھا، 2-3 اسلامی بہنوں کا ہم سے یہ سوال ہوا ہے کہ آپ ہی ہم کیا کریں، ہماری فرینڈ، ہماری بہنیں، ہم خود اس دلدل میں پھنس چکے، ہم کیسے نکلے، ہم کیسے اپنی فرینڈ کو اس چیز سے نکالے؟ انہیں آپ کو کچھ نہیں کہنا، دیکھیں جی یہاں پر کیمرہ آن ہے، یہاں پہ کیمرہ آن ہے، جی تمام بہنوں سے گزارش کروں گی اپنے مائک اور کیمرہ کا تھوڑا دھیان رکھے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے ٹھیک ہے، آف کر دیا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، ہم کہاں پہ تھے پیاری اسلامی بہنوں؟ آپ تمام سے گزارش کروں گی کہ مائک اور کیمرے کا تھوڑا لحاظ کریں، کیونکہ ہم تھوڑے بھلکڑ ہیں، ہم جلدی باتوں کو بھول جاتے ہیں، جو بتانا ہوتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں سیشن کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو ہم بتانا ہی بھول گئے۔ تو تھوڑا اپنی پیاری بہن کا تھوڑا لحاظ کرے، وہ بڑی بھلکڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہیں نصیحت کرنا ہے، نصیحت اس طرح کرو کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑی خطرناک نصیحت کرتے ہیں کہ ارے تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، اسے جج کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری نصیحتوں میں ہی ججنگ ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں نصیحت اس طرح کرنا ہے کہ اس کا دل خود بخود دین کی طرف آئے۔ ہمیں اپنی باتوں سے اسے نصیحت نہیں دینی، اپنے اعمالوں سے اسے نصیحت کرانی ہے، اپنے اعمالوں سے اسے دین کی محبت کرانی ہے۔ جیسے آپ تمام کی بھی پہچان میں بہت ساری اسلامی بہنیں ہوں گی، ہم جانتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے نصیحت نہیں دینی، اپنے اعمالوں سے نصیحت دینی ہے۔ ان کے سامنے ایسے نیک اعمال کرے، کبھی محفل میں وہ دکھ جائے تو ان کے سامنے دین کی باتیں کرے، ایسا نہیں کہ انہیں ایسا لگے کہ میں دکھتی ہوں تو دین کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ایسا بھی محسوس نہ ہو، مطلب دین کی باتیں کرے، ان سے کیا ہوگا؟ ان کا دل خود بخود دین کی طرف آنے لگے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسلامی بہنوں کو دین کی طرف لانا ہے نا پیاری اسلامی بہنوں؟ آپ تمام چاہتی ہیں نا کہ دین پھیلے، تو ہمیں اپنے اعمالوں سے دین کی طرف لانا ہے، اپنی باتوں سے، اچھی باتوں سے انہیں دین کی طرف لانا ہے، اپنے اخلاق سے ان کو دین کی طرف لانا ہے۔ اور پیاری اسلامی بہنیں دیکھیں، اللہ پاک نے نا عورت کے دل بڑا موم کی طرح بنایا ہے، موم بتی ہوتی ہے نا، بڑا موم کی طرح دل بنایا ہے اللہ نے، بڑا نازک سا، بڑا پیارا دل بنایا ہے اللہ پاک نے عورت کا، بڑا نرم مزاج کا دل بنایا ہے، وہ جلدی سے پگھل جاتی ہے باتوں میں، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اسلامی بہنیں اس دلدل میں پھنس چکی ہیں نا، ہم جانتے ہیں تمام اسلامی بہنوں کا دل ہی اللہ پاک نے اتنا پیارا بنایا ہوتا ہے، بڑا موم کی طرح بنایا ہوتا ہے، اتنے جلدی پگھل جاتا ہے کسی کو بھی دیکھ کر۔ اکثر ہم کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک، ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس فلاں کی تکلیف کو دور کر دے، بھلے ہی وہ اگر ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ تو ہمارا اتنا برا کر بیٹھتے، اور اگر غلطی سے وہ ہمارے سامنے 2 آنسو بہا دے نا تو ہمیں رونا آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کا، اس فلاں اسلامی بہن کا تو اچھا کر دے، بھلے ہی اس نے میرے ساتھ کتنا بھی کیوں نہ برا کیا ہو، اللہ تو اس کا اچھا کر دے۔ اتنا موم دل ہوتا ہے ایک عورت کا۔ اور گناہ ہو گئے ہیں، خطا ہو گئے ہیں، ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہے نا پیاری اسلامی بہنوں؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معافی مانگنی ہے، معافی کے بعد اس چیز کو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، اس دلدل کو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا،
ایک بار دلدل سے باہر نکل گئے تو ایک دم دور بھاگ جانا ہے. کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی راہ میں بھاگنا ہے. اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ. جیسے ہم نے بتایا نا کہ ایک ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے نا، اپنے بچے کے لیے کتنا پیارا ہوتا ہے اپنے ماں کا دل. وہ ماں کبھی اپنے بچے کو دور نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ کبھی اپنے بندے کو روتا ہوا نہیں دیکھتا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسی طرح امیوں کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. غصہ نہیں دلانا امیوں کو کبھی. ایک بار اگر غصہ دلا دیا تو پھر شامت آ گئی. پھر نہیں دیکھتی امی کے ہاتھ میں بیلن ہے یا چپل ہے. اور نشانہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے امیوں کا، سیدھا جا کے چہرے پر ہی لگتا ہے. تو اس لیے امیوں کو کبھی ناراض نہ کرنا. بڑی پیاری ہوتی ہے امیاں، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے احسانات ہیں ہم پر. اب جو اسلامی بہن اپنے امی کے ساتھ بیٹھی ہوں گی نا تو برابر ان کی نظر اپنی بیٹی پر ہوں گی، ہے نا؟ ایسا ہے کوئی اسلامی بہن؟ کوئی جی آپ میرے امی کو نظر میرے پہ ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ پاک آپ کی امی کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی امی خوش ہو گئی ہوں گی کہ فاطمہ باجی نے آج تو امیوں پر بیان کیا. تمام مائیں آج خوش ہو گئی ہوں گی کہ فاطمہ باجی نے آج امیوں پر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ پاک کو ناراض نہ کرنا. اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک کا غصہ بھی اتنا ہی تیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک کے غصے سے زیادہ 70 گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ اللہ پاک محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے. اللہ پاک غفور و رحیم ہے. اللہ پاک اگر رحمان رحیم نہ ہوتے نا تو کافر کو آج پانی نہ ملتا. دیکھیں کافر کتنی عیش کر رہے ہیں، اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی کافر عیش کر رہے ہیں. تو کیونکہ اللہ محبت کرنے والے ہیں. ہے تو ابن آدم کی یہ اولاد نا، ہے تو ابن آدم کی یہ اولاد نا. تو بھلا اللہ کیوں محبت نہیں کریں گے؟ اپنی نبی کی ہی اولاد ہے یہ، تو بھلا اللہ کیوں محبت نہیں کریں گے؟ اس لیے اللہ پوری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کنہیں پوج رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کن کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ دوسرے دن ان کا رزق انہیں پہنچاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ پیاری بہنوں. سوچے ہم گناہ گار، ہمارے گناہ روز اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں، پھر بھی دوسرے دن اللہ پاک فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے رزق کو پہنچاتے ہیں. کبھی اللہ نے کہا کہ نہیں میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، تو نے یہ گناہ کیا؟ شاید ایسا ہوتا تو ہم سدھر جاتے، مگر افسوس ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ کبھی کبھار یہ محفلوں میں بیٹھنے سے بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ اللہ میں گناہ گار بندی اور تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اگر یقیناً میری عبادتوں کے جتنا اگر مجھے صلہ دیا جاتا نا تو یقیناً وہ کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ نے مجھے میری عبادتوں سے بڑھ کے نعمتیں نوازی ہے. مجھے ہی نہیں، آپ تمام بہنوں کو اگر اللہ پاک عبادتوں کے بدلے صلہ دیتے نا کہ تو نے 4 رکعت پڑھی تو چل میں تجھے 4 روٹی ہی دوں گی، یا پھر 4 روٹی ہی دوں گا، یا پھر 4 نوالے ہی دوں گا. اللہ پاک ایسا کہتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں کہتے. اللہ پاک جتنا ہمارے رزق ہمارا لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، اللہ پاک اتنا ہی ہمیں عطا فرماتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور دیکھیں میری پیاری بہنوں، ہم ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس نبی کی امت ہے جن کے لیے اسپیشل جنت بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. ہم گناہ گاروں کے لیے جنت الفردوس ہے نا، آخری جنت. ہمارے پیارے حبیب کی امت ہے، ان کی امت ہے، ان کے لیے ہم اس نبی کی امت جن پر لاکھوں فرشتے ہر دن سلام پیش کرنے کے لیے اترتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس نبی کی امت ہے، اور ہمارے پیارے حبیب سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا، ان کی امت کوئی نہ کوئی گناہ کرتی تھی تو اللہ پاک ان پر جب فوراً عذاب نازل فرما دیتے ہیں.
فوراً عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ایگزامپل سے ہی دیکھ لیجئے، اب قوم لوط کو دیکھ لیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو فوراً اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم لوط نے نبی کی نافرمانی کی تو فوراً اللہ نے عذاب نازل فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندر میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا، اور وہ بھی ان کا گناہ بھی کیا تھا؟ ایک مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں فرمایا تھا اللہ نے، ہے نا، اللہ پاک کا حکم ہوا تھا نا کہ وہ مچھلی نہ پکڑے بدھ کے دن یا سنیچر کے دن، یہ تھوڑا سا ہم کنفیوز ہے، معذرت چاہوں گی اس کے لیے، بدھ کے دن شاید، ہے نا، تو ہفتے کے دن یا بدھ کے دن فرمایا تھا کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے، لیکن اچھا ہفتے کے دن تھا، اچھا جزاک اللہ خیر کثیرہ، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھپکے سے ہفتے سے پہلے ہی انہوں نے جال بچھا دیا اور پھر مچھلی پکڑ لی، تو اللہ نے فوراً ان پر عذاب نازل فرما دیا، انہیں بندر کے روپ میں تبدیل کر دیا۔ اور ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم اتنے کھلا زنا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، وہ ہر تمام گناہ جن گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا ہے، جن گناہوں کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے، ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، وہی کام ہم شوق سے اور خوشی سے اور لگاتار کرتے ہیں۔ زنا کھلم کھلا ہو رہا ہے، شراب کھلم کھلا بیچی جا رہی ہے، بے پردگی اتنی ہو گئی ہے، تمام چیزیں کھلم کھلا ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ہم پر عذاب نازل نہیں فرما رہے۔ بے شک ہمیں آزما رہے ہیں، مگر کیا جیسے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی امتوں پر جیسے فوراً عذاب نازل ہوا کرتا تھا، کیا ہم پر ویسے نازل ہوا کہ اللہ نے ویسے ہی ہمیں فوراً غرق کر دیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ گناہ گار امت ہے، جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے اپنے مہر میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، فاطمہ آپ کتنا مہر چاہتی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہا کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں دی جائے۔ سبحان اللہ، سوچے میری پیاری بہنوں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم اتنے نالائق ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں سے آنسو بھی نہیں آتے، دو آنسو نہیں گرتے ہمارے آنکھوں میں سے۔ اب دیکھیں پیاری اسلامی بہنوں، کچھ دنوں پہلے نا ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، جیسے ہمارے گھروں میں 3-4 جنے بیٹھ کے محفل، دیکھیں زیادہ لوگ ہونا ضروری نہیں ہے، بس کنسسٹنسی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں 3-4 جن ہیں، ہم ان میں ہی محفل بچھاتے ہیں اور حدیث کا درس لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم اپنی تعریف نہیں بتا رہے، ہم اگزامپل دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس چیز سے موٹیویٹ ہو اور آپ بھی اپنے گھروں میں تعلیم سٹارٹ کریں۔ کیا سٹارٹ کریں؟ ایسا ضروری نہیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے جو نیبرز ہیں ان کو آپ کو بلا کے تعلیم سٹارٹ کرنی ہے، نہیں، آپ کے گھر میں جتنے ممبرز ہیں، ممی پپا، نانی نانا، دادی دادا، بھائی بہن، جتنے بھی بچے ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں، آپ کے شوہر ہوں گے، نند ہوں گی، بھابیاں ہوں گی، جو بھی ہے، دیورانی ہوں گی، جیٹھانی ہوں گی، تو ان کو لے کے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی تلاوت کرے، حدیث کا درس لے، بس زیادہ نہیں، 3 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نئی حدیثوں کے بارے میں پتہ چلے گا، نئی حدیثوں کا ہم سے مطالعہ ہوگا۔ تو ایسا ضروری نہیں بہت زیادہ لوگ ہونا چاہیے، یا سراؤنڈنگ کے نیبرز یا جو تعلیم ہوتی ہے ویسی ہمیں تعلیم کرنی ہے، نہیں، 3-4 لوگ بھی اگر رہے کافی ہے۔ تو کچھ دنوں پہلے ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہمارا گزر ایسی 2 خوبصورت حدیثوں پر سے ہوا میری پیاری بہنوں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ یقیناً جو ہم کہتے ہیں نا ایمان بوسٹنگ سیشن، تو یقیناً ان 2 خوبصورت حدیثوں سے ہمارا اتنا ایمان تازہ ہوا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ پہلی تو حدیث یہ تھی
کہ سب سے پہلے ہم وہ حدیث میں سے ہی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس حدیث کا جو پیچھے کا ہے، جس مقصد سے ہم نے وہ حدیث لی ہے، اس کے پیچھے کا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ رکیے جی۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد کی، یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیجیے۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انصار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ ان پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا کون سا وہ عمل ہے، خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہے جو تم نے دیکھے ہے، البتہ ایک بات ہے، غور فرمائیے گا پیارے اسلامی بہنوں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب آپ تمام بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ فاطمہ باجی نے تو یہ حدیث ریڈنگ کی طرح پڑھ لی اور سمجھائی نہیں، تو پیاری اسلامی بہنوں، وہ حدیث ہمیں یاد نہیں تھی، اس لیے ہمیں اس میں دیکھ کر، حدیث مبارک میں سے دیکھ کر ہمیں پڑھنا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو پیاری بہنوں دیکھیں کتنی بڑی بات فرمائی ہے اس حدیث میں۔ حسد اور کسی بھی شخص، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں ان انصاری کے دل میں کھوٹ نہیں تھی، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے ہوتا ہے نا، ہم اکثر اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی پیچھے سے باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے تو ایسا کیا، فلاں نے تو ویسا کیا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے نا، یہ ایسا کہتے ہیں نا۔ تو یہی بات انہوں نے فرمائی کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہو
پیچھے سے اگر وہ میرے بارے میں کچھ غیبت بھی کرتے ہو تو مجھے میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں ان کے لیے کینہ بغض نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا فرمائی کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو میں کبھی اس شخص سے حسد نہیں کرتا۔ تو جو روایت یہ فرما رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے، یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تمام بہنوں میں کہیں نہ کہیں حسد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ حسد ہے، استغفر اللہ، معذرت چاہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ تمام کہیں گے کہ پچھلے سیشن میں آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں، اگر ہم سوچیں گے کہ کوئی چیز مشکل ہے تو یقیناً ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی، ہے نا؟ تو اب آپ کہہ رہی ہے کہ یہ تو چیز مشکل ہے۔ نہیں پیاری اسلامی بہنوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں حسد ہوتی ہی ہے کہ ارے اس کی سینڈل دیکھو کیا خوبصورت دکھ رہی ہے، ارے اللہ پاک میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں لیکن فلاں کو آپ نے ٹاپر بنا دیا، وہ تو عبادت بھی نہیں کرتی، یہ کیا ہوئی؟ یہ حسد ہوئی۔ اللہ پاک میں تو اتنی ذکر و اذکار کرتی ہوں مگر میری دیورانی کو اللہ پاک آپ نے اتنا بنگلہ شہرت دولت دے دی اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اللہ پاک میں اتنی عبادت کرتی ہوں مگر ساری خوبصورتی آپ نے میری نند کو دے دی ہے۔ اللہ پاک میں اتنی عبادت کرتی ہوں مگر پھر بھی اس کا مجھے عمل نہیں ملتا، اس کا مجھے کوئی تحفہ نہیں ملتا، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی سے حسد کرنا ہے، ناشکری بھی ہے اور حسد کرنا بھی ہے۔ تو یہی کہیں نہ کہیں چیز ہم میں ہوتی ہی ہے۔ اب یہ شادی شدہ اسلامی بہنوں کی میں بات نہیں کروں گی، جو ان میرڈ ہے ان میں بھی ہوتی ہے، ان میں بھی تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں نے یہ ڈریس پہنا تو کیوں پہنا، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ارے وہ انہوں نے لیا، آپ کوئی اور دوسرا لے لینا، ضروری ہے ویسا لینا؟ تو یہی چیز ہے، ہم میں حسد کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، جلن حسد ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہم برا سوچ لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے دوسرے دیگر صحابہ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ فرمانا۔ یعنی وہ حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اگر کچھ ایسی بات ہے، اگر وہ جیسے ہوتا ہے نا اکثر ہم کسی کے پیچھے سے بات کر دیتے ہیں اور کسی سامنے والے کے دل میں براس بھر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے تو تیرے بارے میں ایسا کہا، یہ فلاں نے تو تمہارے بارے میں اس طرح کا پیچھے سے، تو سامنے والے کے دل میں کیا ہو گئی؟ وہ براس ہو گئی، یعنی دل اس کا اس شخص کے لیے اتر جاتا ہے، وہ شخص اس کے نظروں میں سے اتر جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی صحابہ کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ فرمانا کہ وہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ان انصاری نے بھی کیا فرمایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، اور میرے لیے اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو میرے دل میں حسد نہیں ہے۔ تو وہی چیز انہیں اتنے بڑے مرتبے پر لے کے گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اتنی بڑی چیز کی بشارت دی ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے کوئی بات فرما دی ہے تو وہ تو سچ ہو کے ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث، ایک سیکنڈ، دوسری جو حدیث ہے وہ سنن ابو داؤد کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا۔ پیاری اسلامی بہنوں غور فرمائیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے رک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے، کیا تم کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا ہوا ہے؟ عابد نے غصے میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا جو معاف کرنا میرے قبضے میں ہے کیا تم اس پر قدرت حاصل کی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو، کہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، اور گناہ گار سے ارشاد فرمایا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا طلبگار تھا۔ اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری پیاری بہنوں، یہ دو ایسی حدیثیں ہیں جس سے یقیناً میں ایمان تازہ ہو جائے۔ اب دوسری حدیث کے بارے میں بتاؤں گی کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اکثر اسلامی بہنیں کسی کو بھی جج بہت زیادہ جلدی کرنے بیٹھ جاتی ہے کہ ارے یہ تو عبادت نہیں کرتی، یہ تو بڑی گناہ گار ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتی، یہ تو بڑی گناہ گار ہے، یہ تو ذکر و اذکار نہیں کرتی، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو قرآن پاک نہیں پڑھتی، یہ تو گناہ گار ہے۔ ارے پیاری بہنوں، ارے عزیزوں، میری پیاریوں، وہ جانے اس کا رب جانے، وہ جانے اللہ جانے۔ کیا پتہ وہ پیچھے سے جا کے اللہ سے معافی مانگ لیتی ہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ ہم نہیں جانتے، ہم صرف اوپر کی چیزیں جانتے ہیں، مگر اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی بہت جلدی جج کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں، کیا ہے کہ دو شخص تھے بنی اسرائیل میں، ایک بڑا عابد تھا، یعنی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اسے جہنم میں ڈالا۔ کیوں؟ اس وجہ سے، اس جج کرنے کی وجہ سے، اور اس نے غصے میں آ کر اسے کہہ بھی دیا کہ تو جہنمی ہے، یا تیری مغفرت نہیں ہوں گی۔ اور وہ جو دوسرا شخص تھا گناہ گار، اللہ نے اسے کوئی عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مطلب اللہ سے امیدوار تھا کہ اللہ پاک اسے جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حدیث کا مطلب؟ کتنا بڑا مطلب ہے کہ اللہ پاک کو کوئی روک نہیں سکتے، اللہ پاک کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پاک پھر اگر ہم سے کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی جو اللہ کو بری لگ جائے نا، اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے کے کتنے اعمال ہیں، اس بندے کی کتنی نیکیاں ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے ہم کسی کو جج کر دیں نا کہ تو تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، ہمارے کتنے بھی اعمال ہوں گے، ہمارے جتنے تمام اعمال ہیں نا، اللہ پاک اس کے کھاتے میں لکھ دیں گے، اللہ پاک اسے جنت میں بھیج دیں گے، اور اس شخص کو اللہ پاک نے جہنم میں ڈال دیا جو نیک انسان تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا۔ ہم نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ نصیحت کرو تو اپنے اعمالوں سے کرو، اپنے پرسنالٹی سے کرو، اپنے بات کرنے کے طریقے سے کرو، اپنے اخلاق سے کرو۔ اپنی زبان کو اپنی زبان کو خراب کر کے کسی کا دل دکھا کے نصیحت نہ کرنا۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا دل دکھاؤ گے تو یقیناً اللہ پاک بھی تمہارا دل دکھائیں گے۔ اس لیے کبھی کسی انسان کا دل نہیں دکھانا۔ کوئی روتا ہوا دکھ جائے تو اسے ہنساؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بندے کو اگر کوئی میرا بندہ بڑا غمگین ہے، اگر کوئی شخص اسے ہنسا دے نا تو میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ ایک حدیث ہے۔ کسی کو بھی غم میں دیکھو نا تو اسے ہنساؤ، اسے دلاسا دو۔ اب دیکھیں، ہم نے ایک بات آپ سے کہی ہے کہ اپنے پرسنالٹی سے کسی کو یہ کرو، ہے نا؟ اب آپ تمام یہ سوچیں گے کہ اب پرسنالٹی سے کس طرح سے کریں گے ہم، کیا ہمیں کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے یا پھر اس طرح سے کرنا؟ نہیں پیارے اسلامی بہنوں، کسی کو اٹریکٹ نہیں کرنا آپ کو۔ اپنی پرسنالٹی کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرح بناؤ، اپنی پرسنالٹی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح بناؤ۔ بے شک ہم ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم ان کی طرح بن نہیں سکتے، لیکن ہاں کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا ان کے جیسا پردہ کرنے کی۔ اب پرسنالٹی سے دوسرے سامنے والے کو اس طرح اپنے دین پر لانا ہے، اسے بدلانا ہے، اس کے دل کو دین کی طرف پھیرنا ہے کہ پردہ ایسا کرو کہ اس کا بھی دل کرنے لگ جائے کہ میں بھی اس فلاں شخص کی طرح پردہ کروں۔ بات ایسی کرو کہ اس فلاں اسلامی بہن کا بھی دل کرنے لگ جائے کہ میں اس کی طرح بات کروں، میں اس کی طرح ہی لہجے میں بات کروں، اس کے انداز میں بات کروں، ایسی بات کرو۔ اپنے اخلاق کو اس طرح رکھو کہ فلاں اسلامی بہن کا دل کرنے لگ جائے کہ میں اسی کی طرح اخلاق اپنے بناؤں۔ ٹھیک ہے؟
کسی کو بدلنا ہے تو اپنے اعمالوں سے بدلو، اپنے اخلاق سے بدلو، ٹھیک ہے پیاری اسلامی بہنوں؟ اب دیکھیں، اب بس 5 منٹ کا سیشن ہے، پھر انشاءاللہ مکمل کر کے دعا کر کے مکمل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ، بہت ساری آیتوں میں اللہ پاک نے بندے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اظہار کیا ہے۔ اگر انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کے وہ قرآن کی ان آیتوں پہ غور کر لے جس میں اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو یقیناً انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یقیناً اگر اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اگر وہ اس باتوں پر غور کرے، اللہ کی آیتوں پر غور کرے نا، تو اس فانی دنیا کو چھوڑ کے تو یقیناً اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں فرماتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، تو پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ سورہ التکویر کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اللہ اکبر! دو جہانوں کا بادشاہ یہ فرما رہا ہے اپنے بندے سے، کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور پھر بھی میں دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے پیاری بہنوں، کتنی بڑی بات۔